فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ فبما پس رحمت سے من اللہ اللہ کی، لنتا نرم دل نرم خو، لہم ان کے لیے، ولو اور اگر کنتا ہوتے، فضن سخت گیر، تندخو سخت مزاج، غیظ القلبی سخت دل والے، لانفضوا تو وہ منتشر ہو جاتے، وہ نہ رکتے، من حولی کا آپ کے ارد گرد سے، آپ کے پاس سے، فاعفو پس آپ معاف کر دے، عنہم ان سے یا انہیں، واستغفر اور بخشش مانگے، لہم ان کے لیے، وشاورہم اور مشورہ کریں ان سے، وشاورہم اور مشورہ کریں ان سے، فی الامر کاموں میں، کوئی بھی ٹاسک ہو، کوئی بھی پلان ہو، اس میں ان سے مشورہ کریں۔ فَإِذَا پھر جب عزمتا آپ ارادہ کر لیں، کسی چیز کا عزم کر لیں، پکا ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّہ پھر اللہ پر بھروسہ کر لیں، اِنَّا بے شک اللہ یحب دوست رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، المتوکلین بھروسہ کرنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو۔ اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ارشاد ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے آپ ان کے لیے انتہائی نرم مزاج، انتہائی نرم دل، انتہائی نرم خو واقع ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ تو یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو صفت تھی، ایک اچھائی تھی، اس کا تذکرہ بھی کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی رحمت کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ فبما رحمت من اللہ، یہ آپ پہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ بہت نرم خو ہیں۔ تو انتہائی خوبصورتی سے نا دونوں چیزوں کا یہاں پہ بیان ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی بیان کر دی اور اللہ کی رحمت بیان کر دی۔ یاد رکھیں کہ ہم جو کچھ بھی ہیں، ہمارے اندر جو کچھ بھی اچھا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے ہے، اللہ کی دین ہے۔ There is nothing as self made، ہماری اپنی ذاتی کوئی چیز نہیں ہوتی، ہم کبھی بھی سیلف میڈ ہو ہی نہیں سکتے۔ سیلف میڈ تو وہ بندہ ہے جو خود بنا ہو۔ ہم 4 پیسے کما لینے کو سیلف میڈ سمجھتے ہیں، میں نے پیسے 4 بنا لیے۔ سیلف میڈ کا تو مطلب ہے جو خود بنا ہو، ہم خود تھوڑی بنے، ہمیں تو اللہ نے بنایا۔ کیسے بنایا؟ ایک چھوٹا سا سپرم، ایک چھوٹا سا ایگ، وہ فیوز ہوئے، پھر اللہ کی ایک اپنا قدرت، ایک نظام چلا، پھر اللہ نے ہمیں ذہن دیا، پھر اللہ نے ہمیں وسائل دیے، پھر اللہ نے ہمیں تعلیم دی، پھر اللہ نے ہمیں مواقع فراہم کیے، اور اللہ نے ہمیں کامیابیاں اور ترقیاں دی، اور ہم 4 پیسے کمانے کے قابل ہو گئے۔ اب سارا پیچھے 30 35 40 سال اللہ کا فضل کرم چلتا رہا، اور جو اس فضل کرم سے ہم نے 2-4 پیسے اکٹھے کیے تو ہم اترانے لگتے ہیں کہ آئی ایم اے سیلف میڈ مین۔ سیلف میڈ کیا ہوتا ہے بھائی؟ کوئی بھی اگر چیز ہے تو وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی عطا ہے، اور اگر کسی میں وہ ہے تو یہ اس پہ اللہ کی مہربانی تو ہے ہی ہے ڈیفینیٹلی، لیکن یہ اس کی بھی ایک اچھائی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی فرما رہے ہیں، اور ہمیں بھی بتا رہے ہیں، صحابہ کو بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرم خو ہیں آپ کے لیے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ سخت گیر ہوتے، آپ انتہائی سخت مزاج ہوتے، آپ دل کے سخت ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو لوگ ہیں نا، یہ آپ کے گرد سے بھاگ جاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے، جو سخت گیر کوئی ہوتا ہے، غصے کا تیز ہوتا ہے، لوگ ذرا اس سے دور بھاگتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دبدبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلوں میں عزت اور ہیبت، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ تھی، اللہ نے عطا کی تھی اپنے نبی کو۔ اور صحابہ انتہائی مؤدب محبت کی وجہ سے بھی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک روب اور جلال بھی عطا کیا تھا، تو وہ علیحدہ چیز ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے یا دل کے سخت نہیں تھے، نرم خو تھے اور معاف کر دینے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ گلے میں ایک مرتبہ ایک بدو نے جو ہے وہ چادر ڈال کے اس کو بل دینے شروع کر دیا، اس کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اس کو کچھ مارنے کے لیے یا اس کو کہنے کے لیے آئے تو انہوں نے ان کو روک دیا، خیر ہے یہ تو بے وقوف ہے۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا مسجد نبی میں، اس نے پیشاب شروع کر دیا، تو صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے، تو انہوں نے کہا روکنے دو، کرنے دو، اب اس نے کر لیا، اس کو ریلیکس ہونے دو، پورا کرنے دو۔ جب وہ کر چکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول اٹھایا اور بہا دیا۔ امیجن کریں ہم ایسا سوچ بھی سکتے ہیں؟ یعنی مسجد تو چھوڑیں، کوئی ہمارے گھر میں ہمارے لان میں ہی اس طرح کرنا شروع کر دے تو ہم تو اس کا سر پھاڑ دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم خو، انتہائی بردبار، انتہائی محبت کرنے والے، انتہائی رحم دل تھے۔ اور اللہ جل شانہ بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی مہربانی بھی ہے آپ پہ، اور آپ انتہائی نرم دل ہیں، تو یہ سارے لوگ آپ کو گھیرے ہوئے، آپ کے ارد گرد رہتے ہیں۔ اگر آپ سخت ہوتے، زبان کے سخت ہوتے، دل کے سخت ہوتے، غصے کے سخت ہوتے، تو یہ آپ کے پاس سے نا ادھر ادھر بھاگ جاتے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فاعف عنہم، اے نبی ان کو نا معاف کرتے رہا کیجیے۔ اب تھوڑا سا اس کو ہم پچھلی جو آیت ہے، جو ابھی پچھلا سارا کانٹیکسٹ چل رہا ہے، دیکھیے ابھی تک جو غزوہ احد ہے نا اس کی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی غزوہ احد کا ہی کانٹیکسٹ چل رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو معاف کیجیے۔ کن کو معاف کیجیے؟ بہت سے لوگ تھے، اگر ہم پچھلی ساری آیات دیکھیں نا تو بہت سے لوگ تھے جن کی غلطیاں تھیں، اور بہت بڑی بڑی غلطیاں تھیں۔ سب سے پہلے منافقین نے کیا کیا کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، اور عین لڑائی کے موقع پہ، اب لڑائی شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے واپس آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ تو ظاہر ہے آتا ہے بندے کو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پلاننگ کی تھی وہ 1000 بندے کے لحاظ سے کی تھی، اور عین وقت کے اوپر 300 بندے واپس آ جائیں تو ظاہر بات ہے سارا پلان چینج کرنا پڑے گا۔ تو جنگی لحاظ سے بھی بہت بڑا جرم تھا، اور ویسے بھی اخلاقی لحاظ سے بھی بہت بڑا جرم ہے۔ تو ظاہر ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ غصہ ہوتے ہیں، ان کی طرف تیوری چڑھاتے ہیں، غصے سے دیکھتے، تو صحابہ تو اور زیادہ غصے سے دیکھتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فاعف عنہم، معاف کیجیے ان کو، ابھی فی الحال معاف کر دیجیے، ابھی ان کو تھوڑا موقع دیجیے، شاید ٹھیک ہو جائے۔ پھر وہ صحابہ جو کہ جنگ میں بڑا انہوں نے کام کیا، جنہوں نے بڑا روکے رکھا، پہاڑی کی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہونے دیا، ظاہر ہے ان کی ایک کنٹریبیوشن تو تھی جنگ میں اور جنگ کے جیتنے میں، لیکن اب انہوں نے کیا کیا؟ تنازعتم وعصیتم، تنازع کیا آپس میں، اپنے امیر کی بات نہیں مانی اور اتر آئے۔ اب ان کی وجہ سے، ان کی اس اجتہادی غلطی کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا، 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، شکست ہو گئی، فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی۔ اب ظاہر ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب وہ آئے، اچھا آپ تھے وہ جن کو کہا تھا اور آپ اترے ہیں نیچے، اتنی بات کہہ رہے، تو صحابہ کا ظاہر بات ہے ان سے زیادہ ہوتا ری ایکشن۔ تو اللہ کہتے ہیں فاعف عنہم، جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، معاف کیجئے، آپ بھی معاف کیجئے۔ اور سنو، آپ تو ویسے بھی نرم دل ہیں، انتہائی نرم خو ہیں، معاف کیجئے۔ پھر وہ صحابہ جو بھاگ گئے، جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ جن کو شیطان نے پھسلا دیا اور وہ بھاگ گئے، اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ فاعف عنہم، اللہ نے ان کو بخش دیا۔ ان کے بارے میں بھی آ رہے ہیں، ان کو بھی بخش دیجئے، اللہ نے بخش دیا، آپ بھی بخش دیجئے۔ ایک اور جماعت صحابہ کی جو جن کے دل ایمان جن کے پختہ نہیں تھے، یا کچھ کے نزدیک ان میں نفاق کی کچھ موجود تھیں بیماریاں، جو کہتے تھے کہ دیکھا ہے نا ہماری بات نہیں مانی نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ اندر ہی رہ کے لڑتے ہیں،
کہا ہماری بات مانتے تو یہاں پہ نہ مرتے آج. تو اللہ نے کیا فرماتے ہیں؟ ان کو معاف کیجیے. فاعف عنہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے جو صحابہ ہیں، آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، ان کو معاف کیجیے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجیے. واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار کیجیے. اللہ سے بھی ان کے لیے بخشش مانگیے کہ اللہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، ان کو معاف کر دیجیے. واستغفر لہم، ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیے. وشاورہم فی الامر، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ان سے اپنے کاموں میں مشورہ بھی لیا کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی مشورہ کرنے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی ڈیسیژن جنرلی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی ڈائریکٹ گائیڈنس میں تھے، اللہ سے مشورہ کر سکتے تھے یا اللہ کے حکم پہ عمل کرتے تھے. لیکن یہ بیسیکلی تعویل عام کے لیے ہے، تعویل عام کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے کہ بھائی لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، نرم دل رہیں، نرمی کا مظاہرہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہیں، ایز اے لیڈر بھی، ایز اے فادر بھی. نبی امت کے لیے ایک والد کا درجہ بھی رکھتا ہے، جس طرح امہات المومنین ہماری والدائیں ہیں، شفقت کے لحاظ سے، رتبے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے. تو ہم جس بھی رول میں ہوں، ہسبینڈ کے رول میں ہوں، والد کے رول میں ہوں، کسی بھی رول میں ہوں، لیڈر کے رول میں ہوں، تو اس میں ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے. لین لہم. لین کا مطلب، لین کہتے ہیں جو نرم ہو. لین ایسی کھجور کو کہتے ہیں جو بہت نرم ہو، منہ میں رکھیں اس کی نرمی فیل ہو سکے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہمیں جو دکھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، گھر کے اعتبار سے، لیڈر ہونے کے اعتبار سے، بڑا ہونے کے اعتبار سے، وہ ہے نرمی. نرم ہوں، نرم دل ہوں، نرم خو ہوں. اس لیے کہ جب ہم سخت ہوتے ہیں تو پھر لوگ ہمیں ایوائڈ کرتے ہیں، دور ہوتے ہیں. اور ہمیں بھی ایک طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے کرائسس سے گزرے، اتنا بڑا نقصان اٹھایا. اپنے چچا کی ان کی شہادت ہوئی، 70 سے زیادہ جو ہے وہ شہادتیں ہو گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو گئے. بہت بڑا نقصان ہے نا. اتنا بڑا نقصان اٹھانے کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ فاعف عنہم. ہمیں بھی زندگی میں نقصانات ہو سکتے ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے، تو کیا کریں؟ فاعف عنہم، معاف کریں. اپنے اندر بھی یہ چیز پیدا کریں معاف کرنے کی، اور اللہ سے مانگیں ان کے لیے. وشاورہم فی الامر، آپس میں مشورہ کریں. ایک ہوتا ہے آپس کا مشورہ، ایک ہوتا ہے اللہ سے مشورہ. پہلے آپس کا مشورہ کریں، پہلے اپنی چیزیں تو دیکھ لیں، اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے نا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب ارادہ کر لیا، جب ایک چیز ڈیسائیڈ کر لی، بس پھر اللہ پہ توکل کر لیں. پھر ہم نے وہ چیز چھوڑ دی. اس سے پہلے، توکل کرنے سے پہلے کیا کہا؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. پہلے مشورہ کرو، پہلے پلاننگز کرو، پہلے سارا کچھ کرو، اور پھر ہر چیز کو، ہر چیز کے پروز اینڈ کونز دیکھ کے، ہر چیز کی پازیٹیو نیگیٹو، ہر چیز کا فائدہ نقصان دیکھ کے، اس کے بعد سب سے مشورہ کر کے جب ایک چیز ڈیسائیڈ کر لی، بس پھر فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پہ توکل کر لو. پھر یہ نہیں کہنا کہ اگر یہ کرتے تو یہ ہو جاتا، مگر وہ کرتے تو وہ ہو جاتا. پہلے سارا کچھ کرو، پھر اللہ پہ توکل کر لو. ہاں پہلے سارا کچھ آپ نے کیا، مشورہ بھی کیا، سب کچھ، پھر کہتے یار اس طرح کرتے ہیں، استخارہ بھی کر لیتے ہیں. استخارے میں کیا ہے؟ استخارے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے مشورہ کرنا. یا اللہ آپ تو جانتے ہیں، اللہم انی استخیرک بعلمک، اللہ آپ علم بھی رکھتے ہیں، آپ قدرت بھی رکھتے ہیں، آپ سارا کچھ جانتے بھی ہیں. ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری. اے اللہ اگر آپ کے علم کے مطابق، آپ کی قدرت کے مطابق، اگر اللہ اس کام کے اندر میرے لیے دنیا کی، میرے معاش کی، میری روزی کی اور میری آخرت کی خیر ہو، تو اللہ اس کو میرے لیے مقدر فرما دیں. فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِي. میرے لیے اس کو مقدر فرما دیجئے اور اس میں میرے لیے برکت ڈال دیجئے، اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي
فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. اور اللہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے، اے اللہ اس کو مجھ سے دور کر دیجئے، مجھے اس سے دور کر دیجئے اور مجھے اس پہ راضی کر دیجئے، اس سے بہتر مجھے عطا کر دیجئے. کتنی خوبصورت دعا ہے. استخارہ بھی کر لیں اور پھر اس کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ توکل کر لو. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، استخارہ کیا تھا لیکن اس وقت تو ٹھیک ہی آیا تھا، لیکن یہ ابھی تو حالات ٹھیک نہیں لگ رہے. بھائی جن حالات میں اللہ نے رکھا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہیں، وہی ہمارے لیے بہتر ہیں. خود ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ہمارا مسئلہ یہ ہر چیز ہم اللہ سے کروانا چاہتے ہیں، خود کچھ نہیں کرنا. یا اللہ آپ کر دیں، آپ نے اپنے لیول کا کام کر دیا ہے. یا اللہ مجھ سے نہیں ہوتا، آپ ہی کریں. یا اللہ میرے ہسبینڈ کو ٹھیک کر دے، آپ نے کچھ کیا ہے. یا اللہ میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، میرے بس میں تو ہے کچھ نہیں ہے، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ میں کمزور ہوں، آپ کر دیں. اللہ کہتا ہے پہلے تم کچھ کرو. فَإِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ، پہلے تم کرو، اللہ کی طرف ایک بالشت آؤ، اللہ ایک ہاتھ تمہاری طرف آئیں گے. ایک قدم اللہ کی طرف چل کے جاؤ، اللہ 10 قدم آئیں گے. تم چل کے جاؤ کہ اللہ دوڑ کے آئیں گے. لیکن پہل کس نے کرنی ہے؟ پہل ہماری طرف سے ہوگی. ہمیں کچھ کرنا پڑے گا اللہ سے مدد مانگنے کے لیے، اللہ کی مدد لینے کے لیے، اللہ کی مدد کو بلانے کے لیے. اور یہاں بھی دیکھیں کیا کہا، دیکھیں کتنی خوبصورت قرآن بات کر رہا ہے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. پہلے اپنے کام کرو، پہلے اپنا کام کرو، شاور کرو، ان کے ساتھ مشورہ کرو، ہر چیز کو دیکھو، پھر اللہ پہ توکل کر لو. پھر اس کے بعد جو بھی ڈیسیژن آئے اس کے اوپر آمنا و صدقنا، اور اللہ میں اس پہ راضی ہوں، رضینا، اللہ میں راضی ہوں، ہم راضی ہیں اس پہ جو آپ نے دیا. جب ہم نے مشورہ بھی کیا تھا، آپ سے بھی مدد مانگی تھی، دعا بھی کی تھی، سب کچھ کیا تھا، صدقہ بھی دیا تھا، اب ہم راضی ہیں میرے مالک، اب راضی ہیں. یہی ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے یہی بہتر ہوگا. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ان سے محبت رکھتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو توکل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ پہ یقین کر کے چل پڑنا. پہلے سارے اپنے کام کیے، توکل کا یہ مطلب نہیں ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اپنے اونٹ کو اللہ کے توکل پہ چھوڑ دوں؟ فرمایا نہیں، پہلے اس کو باندھو پھر کہو میں نے اللہ پہ توکل کیا. پہلے اپنے کرنے کا کام کرو پھر اللہ پہ توکل کرو. توکل کرنے والے کون ہیں؟ متوکلین کون ہیں؟ جو اپنے لیول کا سارا کام کرتے ہیں اور پھر اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جو اللہ کر دیں اس سے راضی رہتے ہیں. مشورہ کیا، میدان جنگ میں آگے، سارا کچھ ہو گیا، اب شہادتیں بھی ہو گئی ہیں، شکست بھی ہو گئی ہے، زخم بھی لگ گئے ہیں، راضی ہیں مالک، توکل کرنے والے ہیں، آپ پہ توکل کرنے والے ہیں. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں.